السلام علیکم ناظرین، یہ ملی آواز کا ٹیلی بلیٹن عالمی شب و روز ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام کی اہم خبروں سے قبل پیش ہے چند سرخیاں۔ فلسطین کی حقیقت چھپا کر فیس بک نبھا رہا اسرائیل سے دوستی، فلسطینیوں کے اکاؤنٹس بند کرنے پر عالمی تنظیموں نے کان کھینچے۔ اسرائیلی آئرن ڈوم نے کیا خود سے ہونی ڈرونز تباہ، اسرائیلی دفاع نے معاملہ بتایا تشویشناک۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن ہے مسلم مخالف، رپورٹ میں ہوا انکشاف۔ اور آسٹریلیا میں افغانستان بند کرے گا سفارت خانہ، نیٹو افواج کے انخلا پر لیا فیصلہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حالیہ اسرائیلی حملوں کے بعد سے فلسطین کی حقیقت چھپانے پر عالمی دانشوروں نے فیس بک کے خلاف تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حقوق انسانی تنظیموں اور اہلکاروں نے فیس بک کے چیف آپریٹنگ آفیسر شیریل سینڈبرگ کو ایک خط میں لکھا کہ وہ فیس بک پر فلسطینیوں اور ان کے حامیوں کے اکاؤنٹس بند کرنے سے غصہ اور ناراض ہیں۔ خط عرب اور یہودیوں کی عالمی تنظیموں کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ حال ہی میں شیخ جرح علاقے اور غزہ پٹی پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے والے اکاؤنٹس کو فیس بک اور انسٹاگرام پر بند کر دیا گیا یا پوسٹ ہی ڈیلیٹ کر دی گئی، جس سے انسٹاگرام اور فیس بک کے خلاف عالمی طور پر صارفین میں غصہ ہے۔ ان صارفین نے غصے میں ایپ اسٹور پر فیس بک کی ریٹنگ 5 میں سے 2.3 اور گوگل پلے اسٹور پر 5 میں سے 2.4 تک لے آئے۔ دوسری جانب فیس بک کے اندر اسی مہم کو بہت سنجیدہ لیا گیا اور اس مہم کو تکنیکی زمرے یعنی سیو 1 میں رکھا گیا، یعنی کمپنی کا وجود خطرے میں ہے۔ اس اصطلاح کا استعمال کسی ویب سائٹ یا کمپنی اسی وقت استعمال کرتی ہے جب ویب سائٹ کو کسی بڑے مسئلے کا سامنا ہو۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم نے حال ہی میں غزہ پر حملوں کے دوران خود کے ہی ڈرون تباہ کیے، اس طرح کا بیان اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے دیا ہے۔ ہرٹز کی خبر کے مطابق اسرائیلی فورسز خود کے میزائل تباہ کرنے سے ناراض ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ خود کی میزائل تباہ کرنے کے علاوہ مستقبل میں اس سسٹم سے اس کے عام شہریوں کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے جواب میں حماس نے اسرائیل پر ہزاروں میزائل داغے، جس نے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو توڑتے ہوئے اس کی ہوا اکھاڑ دی تھی۔ سال 2011 سے اسرائیل اس سسٹم کو ناقابل تسخیر بتاتا آیا ہے، لیکن حماس نے اس کا توڑ نکالا اور اسرائیل کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیل کو اتنا نقصان پہنچا ہے۔ برطانوی کنزرویٹو پارٹی سے وزیر اعظم بورس جانسن کا رویہ مسلم مخالف ہے۔ برٹش ایکوالٹیز کمیشن کی جانب سے رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ برطانوی وزیر اعظم کے برقعے کے تئیں ریمارکس نفرت آمیز ہیں۔ کمیشن نے پارٹی کے اندر مسلم ورکرز کے تعلق سے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ پارٹی میں خود مسلم مخالف ذہنیت کے حامل افراد موجود ہیں، جبکہ پارٹی کسی بھی تحقیر آمیز سلوک کو 0% بڑھاوا دینے کا وعدہ کرتی ہے، اور وہ بھی خاص طور پر مسلمانوں کے تعلق سے۔ بورس جانسن کے اب تک کیریئر میں یہ پہلا معاملہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے نفرت آمیز لکھا یا کہا ہو۔ اس سے قبل انہوں نے پاپوا کو آدم خور، اوباما کو آدھے برطانوی نسل اور برقع پوش مسلم خواتین کو لیٹر باکس اور بینک لوٹیروں سے تشبیہ دی تھی۔ حالانکہ جانسن نے اس سے قبل اپنے زبانی حملوں سے معافی مانگ لی ہے، لیکن انہوں نے اپنی تحریر میں ہوئے اہانت آمیز رویوں پر کبھی معافی نہیں مانگی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ بورس جانسن کے دادا علی کمال ترک نسل تھے، جو عثمانی سلطنت میں وزیر داخلہ بھی تھے۔ ان کا 1922 میں قتل کیا گیا تھا۔ علی کمال نے عیسائی خاتون سے شادی کی تھی۔ آسٹریلیا نے افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے پیش نظر کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے پیر کو پریس کانفرنس میں بتایا کہ کابل میں سفارت خانہ 28 مئی سے اپنا سفارتی کام بند کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد حالات غیر یقینی صورتحال کا شکار ہوں گے اور آسٹریلیا کے سفارتی مشن کی سیکیورٹی یقینی نہیں ہوگی۔ سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ حالانکہ عارضی ہے، مستقبل میں حالات ٹھیک ہونے پر سفارت خانہ دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ موریسن نے واضح کیا کہ آسٹریلیا افغانستان اور اس کے عوام کی مدد و حمایت کے لیے اپنے عزم سے کبھی انحراف نہیں کرے گا۔ واضح ہے کہ امریکہ نے افغانستان سے رواں برس 11 ستمبر تک فوجی انخلا کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس وقت افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کے تقریباً 10,000 فوجی تعینات ہیں۔ 9/11 کے بعد افغانستان میں آسٹریلیا کے ہزاروں فوجی مختلف اوقات میں تعینات رہے تھے۔ افغانستان میں نیٹو اتحادی فوجی کی حیثیت سے آسٹریلیا کے صرف 80 فوجی ہی اس وقت وہاں موجود ہیں۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے ہمیں فیس بک، یوٹیوب پر بھی سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔